الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ 10 محرم الحرام یوم شہادت نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، وہیں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے راشدین کے ساتھ آپس کے تعلقات اور آپس کی رشتہ داریاں جو قرآن مجید کی آیت رحماء بینہم کا مصداق ہیں، انشاءاللہ اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند واقعات پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 6 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی شفقت اور محبت والا معاملہ فرمایا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، اور جہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو گود میں اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر عصر کی نماز پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، بوسہ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن مشابہت نبی سے رکھتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی جو کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ زوجہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں ام فروہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ 2 رشتہ داریاں حضرت حسین کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد دور آیا امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک، وہی محبت اور شفقت والا معاملہ فرمایا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 دینار دیے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 دینار عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، میری خدمات تو اسلام میں بہت زیادہ ہیں، یہ تو اس وقت کھیلا کرتے تھے جب میں جہاد میں شرکت کیا کرتا تھا، تو وظیفہ تو میرا زیادہ ہونا چاہیے، مال غنیمت تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ اس کے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، اس کی نانی تیری نانی سے افضل ہیں، اس کی والدہ تیری والدہ سے افضل ہیں، اور اس کے ماموں تیرے ماموں سے افضل ہیں، اس کی خالائیں تیری خالاؤں سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بدری صحابہ کے بقدر مقرر فرمایا۔ اور جب کسریٰ کی بیٹیاں شہزادیاں مال غنیمت کے طور پر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادی شہربانو کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تحفتاً حضرت فاروق اعظم نے یہ باندی دی تھی، جن کا نام شہربانو تھا، پھر بعد میں اسلامی نام غزالہ رکھا گیا، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ تھا۔
اور پھر انہی شہربانوں سے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جن سے سادات اکرام کی نسل چلی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر نسبتی ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ اور بنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ رشتہ داری ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہوئے۔ اس کے بعد دور خلافت آیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں اور افریقہ کی لڑائیاں، تبرستان کے طرف جو جہاد ہوئے، ان سب جہاد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ لیا، کیونکہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو جتنے بھی جہاد اور فتوحات ہوئیں یہ خلیفہ برحق کے دور حکومت میں ہوئیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں حصہ بھی لیا اور شرکت بھی کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا کہ عثمان کی پہرے داری تم نے کرنی ہے، کوئی بلوائی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کودنے نہ پائے۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت حسین سے یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے خالو ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے داماد ہیں کہ عائشہ بنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح میں ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو والد گرامی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ بشانہ رہے، اپنے والد گرامی کا دست و بازو بنے رہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی حضرات حسنین کریمین کو جنگوں میں خطرے کے وقت آگے نہیں کرتے بلکہ آپ کو آگے کرتے ہیں، تو حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے والد کا دست و بازو ہوں، میں اپنے والد کا ہاتھ ہوں، اور وہ دونوں میرے والد کی آنکھیں ہیں، تو لہٰذا جب بھی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو ہاتھوں کو ہی آگے کیا جاتا ہے، اسی لیے میرے والد گرامی مجھے خطرے کے وقت آگے کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور حضرت معاویہ سے صلح فرمائی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح فرمائی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لاکھوں دینار کا وظیفہ جو ہے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبول فرمایا کرتے تھے، تحائف اور ہدایہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بھانجی جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میمونہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، یہ زوجہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ رشتہ داری ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے ماموں سسر ہوئے۔ تو ان حضرات میں آپس میں رشتہ داریاں تھیں، پیار تھا، محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ابو بکر، عمر، عثمان، تو یہ نام بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات خلفائے ثلاثہ سے محبت کیا کرتے تھے، جبھی اپنے بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا۔
اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، اور یہ آپس کی رشتہ داریاں پیار محبت ہی تھا کہ جو رحماء بینہم کا مصداق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے سچی محبت نصیب فرمائے، دونوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کرام ہیں تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت عظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔